مسیح کی الوہیت۔ کلام مقدس کو ماننے کے لیے ہمیں ان سب تعلیمات کو رد کرنا ہوگا جو مسیح اور خدا کے برابر ہونے سے انکار کرتی ہیں۔ میں ہوں مشل۔ یوحنا کی انجیل کے 5 باب میں ہم اس اصول کو ایک بہت ہی منفرد انداز میں وضاحت ہوتے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اور باپ برابر ہیں۔ اب ہم اس باب میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بہت منفرد ہے۔ میں نے اس کی پہلی ترتیب کو بیتسدا کے حوض کا نام دیا ہے۔ یوحنا 5 باب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلیم کو گیا۔ یروشلیم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانیوں میں بیتسدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ پڑے تھے۔ تو یسوع یہودیوں کی عید منانے گیا، اور وہاں اسے بہت سے لوگ ملے جن کا وہم تھا کہ ایک فرشتہ آ کر پانی کو ہلائے گا، اور جو کوئی اس پانی میں اترے گا شفا پائے گا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسا یقین رکھتے تھے۔ تو یسوع وہاں آیا، اس نے اس معذور شخص سے ملاقات کی۔ تو ہم 5 آیت میں یوں پڑھتے ہیں، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اب یاد رکھیں، یہ تیسرا نشان یا معجزہ ہے جسے یوحنا نے تحریر کرنے کا انتخاب کیا، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، چلیں یہاں کوئی کام کیے بغیر۔ اور میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ پورا ہفتہ بستر سے نہ نکل پائے ہوں، شاید یہ کسی سرجری کی وجہ سے ہو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ جب میں جونیئر ہائی اسکول میں تھی، میں نے اپینڈکس نکلوائی تھی۔ ان دنوں میں وہ آپ کو بالکل حرکت نہیں کرنے دیتے تھے، تو اب وہ اسی دن آپ کو اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ میرا اپینڈکس تقریباً پھٹ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے 7 دن بستر پر رکھا۔ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور مجھے یاد ہے جب میں بستر سے نکلی تو خوش قسمتی سے نرس وہاں تھی، کیونکہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں 7 دن بستر پر لیٹی رہی، میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جب میں گر رہی تھی تو اس نے مجھے سنبھالا، اور یہ ایک جگہ لیٹے رہنے کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے جو 38 برس سے معذور اور بیمار ہے۔ اب یہاں کچھ حیرت انگیز ہونے جا رہا تھا۔ اس کو یسوع نے پکڑا، دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اور بے شک یسوع جانتا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں یسوع کون ہے۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے جب اس نے غور کیا اور محسوس بھی کیا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ شاید ایسا مہینوں ہوتا رہا ہو، اور شاید سال بہ سال، اسی لیے اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ فرشتے نیچے آ کر پانی ہلائیں گے اور وہ تندرست ہو جائے گا۔ ویسے یہ دلچسپ ہے کہ ہم ایک معجزہ ہوتا دیکھتے ہیں، اور اس افسانہ کے پس منظر کے خلاف دیکھیں کیا ہوا۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ اب غور کریں، یہاں بہت اہم لفظ ہے۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اس حوض کی ضرورت نہیں پڑی، اسے ہلتے ہوئے پانی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں پڑی جو اسے حوض میں اتار دے۔ دوسرے لفظوں میں، جب یسوع نے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو 38 برس کے بعد وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ اب یہ اس لیے بہت اہم معجزہ ہے کیونکہ وہ شخص 38 برس سے وہاں بیمار اور معذور پڑا تھا۔ اب اس کے مقصد پر غور کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ تیسرا نشان یا معجزہ ہے جس کا یوحنا نے انتخاب کیا، تاکہ ہم ایمان رکھیں کہ یسوع وہی ہے جو ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، اب یوحنا کے مقصد کا پھر سے جائزہ لیتے ہیں، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے۔ آپ ساری یوحنا کی انجیل میں اور دوسری اناجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع نے بہت سی جگہوں پر بہت سے معجزات دکھائے۔ یوحنا کہتا ہے، ایسے بہت سے معجزات ہیں جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، مگر وہ لکھے گئے ہیں۔ ہم نے ان 3 معجزات پر غور کیا۔ ہم نے ان 3 منتخب نشانات پر بھی نظر کی۔ پانی کو مے میں بدلنا، جس سے معلوم ہوتا ہے یسوع معیار کا بھی مالک تھا، وہ بہترین مے تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع نے ایک بیمار لڑکے کو شفا دی جو وہاں سے تقریباً 20 میل کی دوری پر تھا، اور وہ تندرست ہو گیا۔ یسوع فاصلوں پر بھی قادر تھا اور وہ وقت پر بھی قادر تھا۔
تو ان معجزات کو درج کرنے کے پیچھے یوحنا کے پاس وجہ موجود تھی، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب میں نے ان معجزات کا پھر سے ذکر کر دیا، میں ان کو پھر سے دہراتی ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتا دیتی ہوں۔ پانی کو میں بدلنا، یسوع کی زمینی خدمت کا سب سے پہلا معجزہ پانی کو میں بدلنا تھا۔ یسوع نے خود کو معیار کا مالک دکھایا جب اس نے مہینوں یا سالوں میں تیار ہونے والی میں فوراً بنا دی۔ میں اکثر کہتی ہوں میں نہیں جانتی کہ 1000 سال پرانی میں کا کیسا ذائقہ ہوگا، مگر میں تصور کر سکتی ہوں یہ بہت اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ دیکھیں، اس معجزے کا انتخاب بھی خاص وجہ سے کیا گیا۔ اب اگلا معجزہ بیان کرتی ہوں۔ یسوع ایک افسر کے بیٹے کو شفا دیتا ہے۔ 20 میل کی دوری سے اس لڑکے کو شفا دے کر یسوع نے خود کو فاصلے اور خلا کا مالک ظاہر کیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں 20 میل کا فاصلہ بہت طویل تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ لڑکا اگر ہزاروں میل بھی دور ہوتا یا وہ لاکھوں میل دور ہوتا، وہ بہت نوری سال بھی دور ہوتا، تو بھی یسوع ایسا کر سکتا تھا۔ اور جیسا ہم نے پڑھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ وہ اس کائنات کا خدا ہے جو یہ سب معجزے دکھا رہا تھا۔ اور یہاں یوحنا 5 باب میں ایک اور معجزہ درج ہے، معذور آدمی کا شفا پانا۔ جتنا لمبا عرصہ انسان بیماری کے شکنجے میں رہتا ہے، اتنا ہی مشکل اس سے شفا پانا ہو جاتا ہے۔ یسوع نے 38 برس سے بیمار شخص کو فوراً شفا دے کر خود کو وقت کا مالک ظاہر کیا۔ آپ نے دیکھا کیوں یوحنا نے ان منفرد معجزات اور نشانات کا انتخاب کیا۔ اب شاگردوں میں ایمان پیدا ہو رہا ہے اور غیر ایمانداروں میں بے اعتقادی بھی، جنہوں نے اسے رد کیا۔ اور ہم یہودیوں کی بے اعتقادی یوحنا 5 باب 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ وہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اس نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص یسوع کو نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ ویسے وہ جانتے تھے یہ کون شخص تھا، کیونکہ یسوع نے یروشلم میں ایسا پہلی مرتبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ اب یہاں مسترد کیا جانا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ قبولیت پروان چڑھ رہی ہے اور دوسری طرف رد کیا جانا بھی، اور ہم ایسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوحنا 5 باب اس کی 16 سے 18 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ان کے لیے سبت لوگوں سے زیادہ ضروری تھا۔ یسوع نے ایک موقع پر کہا، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اس نے کہا سبت انسانوں کے لیے بنایا گیا، انسان سبت کے لیے نہیں بنا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے ان کی مخالفت کی کیونکہ سب مذہبی رہنما شریعت کے لیے فکر مند تھے۔ ان کے اندر انسانوں کے لیے بالکل ترس اور فکر مندی نہیں تھی، اور آپ اسے یوحنا کی انجیل میں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ انہیں یہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں لگے کہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں وہ خدا کے برابر تھا کیونکہ اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہاں رد کرنے کا عمل ترقی کر رہا ہے، بے اعتقادی اور دھوکہ۔ اور یہ دلچسپ ہے، اگر یوحنا کے اس مختصر خط کی طرف بڑھیں جو اس نے کلیسیا کے بننے کے بعد لکھا، تو دوسرا یوحنا آیت 7 میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا مسیح میں تھا جب وہ اس دنیا میں آیا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یسوع مسیح مجسم ہوا، مطلب وہ اور خدا ایک ہیں۔ یہی مجسم ہونا یوحنا
اس کی بات کر رہا ہے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے اپنے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یوحنا یہاں ایک ثقافتی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، جہاں کلیسیا گھروں میں ملاقات کیا کرتی تھی، اور وہ نہ صرف وہی مل سکتے تھے، وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کسی ایسے دھوکے باز کو اپنے گھر میں تعلیم دینے کے لیے مت بلائیں جو مسیح کے مجسم خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہاں وہ دوسرے لوگوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ وہ اسی بارے میں بات کر رہا تھا، گھریلو کلیسیائیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر نہ بلائیں جو مسیح کے خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتا اور انہیں خوشخبری نہ دیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ان کو تعلیم اور ابلاغ کا موقع نہ دو، کیونکہ یہ ایک بدعت ہوگی اور یہ غلط ہے۔ اور یوحنا نے بہت سالوں بعد یہ خط لکھا۔ اس نے ان لوگوں سے محتاط رہنے کو کہا جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع صرف ایک انسان تھا، ایک بہت اچھا انسان تھا، مگر وہ مجسم خدا نہیں تھا۔ تو یہ ایک سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، آپ ایسے کتنے مذہبی گروہوں کو جانتے ہیں جو مسیحی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پھر بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مسیح اور خدا باپ برابر ہیں، اور بہت سے فرقے اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یسوع خدا ہے۔ ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، مگر ہمیں انہیں کبھی بھی موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو بدعت کی تعلیم دیں، اور جو اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ دوسروں کو تعلیم دیں۔ یہ رہا وہ اصول۔ کلام مقدس کو ماننے کے لیے ہمیں ان سب تعلیمات کو رد کرنا ہوگا جو مسیح اور خدا کے برابر ہونے سے انکار کرتی ہیں۔